رانا صاحب، سی ڈی ایف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بہت دن اوپر نیچے بات چلتی رہی. 27 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے ریٹائر ہونا تھا اور اسی دن اس آفس نے کریٹ ہونا تھا، لیکن یہ تاخیر ہوئی. کچھ بتا سکتے ہیں کیا اسباب تھے پچھلے یہ ایک ہفتے کے دوران جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا؟ دیکھیں، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی اہمیت، اس کی حساسیت سے متعلق تو جو ہے وہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم تعیناتی جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی. اس کے بعد پھر ریلیونٹ جو لاز تھے ان کو امینڈ کیا گیا، اور اس کے بعد سرٹن ریگولیشنز اور رول جو ہے وہ فریم ہونے تھے. پھر اس کے بعد ان کی اپروول ہونی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نوٹیفیکیشن کی جو ہے وہ تکمیل کا مرحلہ جو ہے وہ آنا تھا. تو اس سے پہلے ایسے ہی ایک موقع کے اوپر ایک جو ہے وہ صورتحال ایسی بنی تھی کہ ایسی مسٹیکس جو کہ آن دی فیس آف دیٹ جو ہے وہ تھیں، لیکن ایسا ہوا. وہ کس معاملے کی مثال دے رہے ہیں؟ جنرل باجوہ والی؟ جی، جنرل باجوہ، جو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. یعنی صورت تو یہ ہے نا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائس جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور اس ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپروول دیتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، اور اس کے بعد پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. تو ایسا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے سیدھا ہی بھیجی، آرڈر بھیجا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. پھر بعد میں پتہ چلا تو اس میں پھر دوبارہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر بھیج دیا. تو ایسی چیزیں کیونکہ ہو چکی تھیں تو وہ بھی ذہن میں ہوگا. اب اس مرتبہ ان سارے مراحل کو تکمیل تک پہنچانے والے جو بھی لیکن کچھ چیزیں آپ سے سمجھنی ضروری ہیں، کیونکہ اس معاملے میں مجھے پتا جسٹس آصف سعید کھوسہ بہت ووکل تھے 2 دن پہلے تک، جب انہوں نے اخیر میں چیزوں سے بیک ٹریک کیا. پوچھتے تھے کہ آئین کی کس شق کے نیچے آپ نے کیا، کون سا آئینی اختیار تھا. وہ 3 سوال انہوں نے لکھ کے بھیجے، اور اگلے دن سب کچھ ختم کر کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 6 مہینوں کے اندر لاک ڈاؤن. نہیں، آئین میں تو یہ چیز بڑی واضح طور پہ درج تھی. وہ دراصل آرمی ایکٹ کی بات کر رہے تھے، اور آرمی ایکٹ میں شاید اس طرح سے صراحت سے یہ چیز موجود نہیں تھی، جو کہ بعد میں پھر اس وقت بھی کی گئی، اور فردر جو ہے وہ اس کو اب بھی جو ہے وہ کمپریہنسولی جو ہے وہ امینڈ کیا گیا ہے. سر اب تو آپ کی جو امینڈمنٹ ہے اس میں تو اب ریٹائرمنٹ ایج ہی نہیں ہے. جس میں آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ ایج؟ جی، ریٹائرمنٹ ایج جو 64 تھی نا، وہ نہیں ہے اب ریٹائرمنٹ ایج ہے ہی نہیں. اب نہیں ہے. آرمی چیف چاہیں تو وہ اگلے 20 سال بھی آرمی چیف رہ سکتے ہیں. جی، رہ سکتے ہیں، اور لا ان کے اوپر کوئی بار نہیں لگاتا، کوئی قدر نہیں. اس میں یہ ہے نا کہ ان کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے. 5 سال کے بعد فریش تقرری یا ایکسٹینشن ہوگی. ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ری اپوائنٹمنٹ دونوں ہو سکتی ہے. ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، پھر اپر لمٹ ہونا نا، اور ایک فردر جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے. اب اس کے راستے میں وہ ایج لمٹ جو ہے 64 کی وہ آڑے تھی. دیر از نو ریٹائرمنٹ ایج فار آرمی چیف نا. جی، اب نہیں، ریٹائرمنٹ ایج ان کے لیے یہی جو مدت ہے 5 سال. یعنی آج تقرری ہوئی ہے، 5 سال بعد انلیس کہ وہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہو یا ان کی ایکسٹینشن ہو، وہ ریٹائر ہو جائیں گے. سر دیکھیں نا جی،